بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نازیہ ملک آپ کے ساتھ فیض کی عدالت میں۔ فیض کی عدالت آپ کے لیے شو ہے جس میں آپ کو آگاہی دی جاتی ہے کہ کس طرح سے ایون سوسائٹی کے کوئی مسائل ہوں یا آپ کے ساتھ اپنا کوئی پرسنل مسئلہ بھی ہو تو عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے سے کیسے سالو کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ایک اور بہت اہم سبجیکٹ لے کر آئے ہیں اور وہ ہے کراچی کے حوالے سے یا پاکستان میں کہیں پر بھی یہ مسئلہ ہو، اس مسئلے کو کیسے سالو کیا جائے، وہ ہے درختوں کے مسائل۔ درختوں کے مسائل دو طرح کے، ایک تو یہ کہ جو کراچی میں کارنک کاکٹس لگے ہوئے ہیں، یہ ایک ایسا درخت ہے جو زہریلا درخت ہے اور یہ ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق بالکل بھی صحیح نہیں ہے، لیکن جگہ جگہ شہر یہ بھی لگایا جا رہا ہے جس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ اب عوام اس کے اوپر پابندی کیسے لگوا سکتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ کارنک کاکٹس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بیسکلی افریقہ کے ان جنگلات کا درخت ہے جہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور کراچی میں ویسے بھی بارش نہیں ہوتی، بہت کم بارش ہے۔ اور اس کے حوالے سے، اس درخت کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ درخت ہے جو زمین سے پانی کو کھینچ لیتا ہے اور کراچی میں ویسے بھی پانی کی کمی ہے، تو یہ ہمارے لیے دن بدن خطرناک درخت بنتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور جہاں پر درخت جو ہیں وہ نہیں لگائے جا رہے اور اچھے درخت نہیں لگائے جا رہے، جو کام والے درخت نہیں لگائے جا رہے، ان پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ علی پل صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا۔ آپ نے سن لیا انٹرو میں نے کیا کہا ہے، تو اس کے اوپر اب ہم فٹافٹ آپ سے بات کرنا شروع کریں گے کہ آپ کیا کہیں گے، کس طرح سے عوام روک تھام کر سکتی ہے ایسے خطرناک درخت جو ویسے افریقہ کے لیے خطرناک نہیں ہے لیکن وہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے خطرناک ہے۔ دیکھیں، جو لائر ہوتا ہے اس کے پاس ایک پوری ٹول کٹ ہوتی ہے جی کہ اس میں 12 کا پانا بھی ہوتا ہے، 6 کا بھی ہوتا ہے، 8 کا بھی ہوتا ہے، اور اس نے ایسا پانا دینا ہوتا ہے جو جلدی سے صحیح نٹ بولٹ کو کھول دے تاکہ بندہ خوش ہو جائے، شہری خوش ہو جائے۔ اب سب سے پہلے تو اگر کوئی شہری ہے جس کو کارنوکارپس کے لیے یہ ہے باعث ذہن میں کہ جی خطرناک ہے اور افریقہ میں اس نے ایسے کر دیا، اب یہاں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، سب سے پہلے تو اس کو لوکل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ریمیڈی اس کے گھر کے سامنے اویلیبل ہے کہ پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپلیکیشن دے دے، جو ڈی سی ہوتے ہیں یا ایس سی ہوتے ہیں ان کو اپلیکیشن دے، یا میونسپل کمیٹی ہوتی ہے یا ٹاؤن کمیٹی ہوتی ہے یا یونین کاؤنسل یا وارڈ لیول ہوتا ہے، ان کو کہے کہ جی یہ خراب ہے، یہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے، اس کو ایگزاسٹ کر دے کہ جی میں نے یہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ہاں سیپا ہے، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، جو سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے 2014 کا، اس میں بنی ہوئی ہے کہ جی یہ انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے اور ہمارا جو رائٹ ٹو انوائرمنٹ ہے اس کو افیکٹ کر رہا ہے۔ میں ایک شہری کے لیے اپلیکیشن موو کر رہا ہوں۔ اب سیپا جو ہے وہ اپروپریٹ جو ہے وہ، کیونکہ ڈی سی کے پاس یہ ٹول نہیں ہے کہ طے کرے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ خطرناک ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ اچھا ہے، تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے یہ ختم کون کرے گا؟ لیکن سیپا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک انیشل ایگزامینیشن یا ریسرچ کنڈکٹ انویسٹیگیشن کروائے کہ واقعی ہی جو کے لیے آپ کہہ رہی ہیں، کارنوکارپس کے لیے آپ کہہ رہی ہیں یا میں کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میرا نالج یہ ہے، دوسرا شہری آ جائے وہ کہے گا جی یہ درخت میں کٹنے نہیں دوں گا کیونکہ یہ تو مینگرووز اور جو سی سائڈ والے علاقے ہوتے ہیں وہاں ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا شہری کہے کہ جی یہ افریقہ کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انیشل انوائرمنٹل اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایگزامینیشن ہوتا ہے، یہ دونوں ٹولز سیپا کے پاس ہوتے ہیں۔ جس جگہ پہ ضرورت ہے چلے ٹھیک ہے، وہاں پر یہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر بالکل ریگستان ہے وہاں پر تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر کے اس کو جو ہے سالو کیا جائے گا۔ اور دیکھیں ایفیکٹو ریمیڈی یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو پتہ لگ جائے کہ یہ خطرناک ہے، وہ اسی وقت ڈسٹرکٹ میں 144 لگا دے۔ یہ تو بہت ہی ہم نے سنا ہوگا کہ جو موٹر سائیکلوں پہ 44 لگ گیا، جو اس کی خلاف ورزی کر کے لگائے گا اس پہ 188 پی پی سی کے تحت مقدمہ ہو جائے گا، اس کی سزا جو ہے وہ 1 مہینہ ہے، 2000 روپے فائن ہے، یہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شہری سمجھتا ہے کہ کسی نے یہ پوری لائن لگا دی ہے اب اس کے لیے کیا جائے، تو وہ 133 سی آر پی سی میں ماجسٹریٹ جو بالکل شہروں میں قریب ہوتے ہیں، کورٹوں میں قریب ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر کہے کہ جی یہ پبلک کے لیے بالکل ہیزارڈس ہے، ڈینجرس ہے، اس لیے اس کو اکھاڑا جائے۔ ماجسٹریٹ اسی وقت نوٹس کرے گا، ہیئرنگ کرے گا، جوری بھی مقرر کر سکتا ہے کہ جی آپ دیکھیں اندر کیا ہو رہا ہے، ایکسپرٹس کو بھی تعینات کر سکتا ہے، تو ایک ریمیڈی یہ بھی ہے۔ اب دیکھیں ایک ریمیڈی یہ ہے کہ ڈی سی کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا اس پہ،
म्यूनसिपैलिटी को पता है, लेकिन उनको पता है कि यहाँ सियासी कुछ ऐसे अवामिल हैं जो चाहते हैं एलिमेंट्स के ये नहीं कर सकते, तो वो सिटीजन जो है इससे बड़ा एक मोर पावरफुल टूल जो है वो है 199 में सिंध हाई कोर्ट में चला जाए, सिंध हाई कोर्ट में आईनी पिटीशन दाखिल करे और उससे कहे कि ये अफसर जो हैं डीसी और म्यूनसिपल कमेटी, इनको आप डायरेक्शंस दें कि कोनोकॉपस जो है वो एनवायरमेंटल के लिए हजार्डस है और कराची के लिए सुटेबल नहीं है, और इनको कहें कि हटाए, तो हाई कोर्ट उसी वक्त हटाएगी कि जी ये डायरेक्शंस दें। लेकिन हाई कोर्ट के पास एक चीज होनी चाहिए, हाई कोर्ट एविडेंस नहीं चला सकती उसके मैंडेट में, उसके पास रिपोर्ट मेंशन उसके पास होनी चाहिए। सीपा है, सीपा ही है ना? सीपा जी, वो सीपा को ऑर्डर कर सकती है। हाँ, वो ऑर्डर करेगी, लेकिन अगर ऑलरेडी सीपा जो है वो इन्वेस्टिगेट कर चुकी है तो फिर वो हाई कोर्ट, वो रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने आ जाएगी, हाई कोर्ट उसी डायरेक्शंस देगी कि ये कार आपका। तो बेसिकली आपने ये कहा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बयान किया है कि सबसे पहले वो डीसी को और फिर वो जो है म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, यूनियन काउंसिल, उनको जो है एप्लीकेशन दे दे, और साथ ही सीपा को भी दे दे जी, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। बिल्कुल, वो इन्वेस्टिगेशन करे कि इसका एक तो असेसमेंट करे कि क्या है, और दूसरा इसका इम्पैक्ट असेसमेंट भी होती है कि इसका इस माशरे पे, कराची पे 10 सालों में क्या असर हुआ है। अब देखें कितनी खूबसूरत लॉज भी मौजूद हैं, एजेंसीज भी मौजूद हैं, और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि फॉर एग्जांपल हम शहरी एक कैंपेन चला रहे हैं कि कोनोकॉपस लगाओ, हमें से एक शहरी है जो बिल्कुल विजिलेंट है और जाके हाई कोर्ट में ये 199 में लगा देता है, ठीक है, तो सीपा के पास जो लॉ है, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्ट, उसमें जो सेक्शन 21 है वो उसी वक्त प्रोटेक्शन ऑर्डर दे देगा कि इसको काम को बंद करो, नहीं हो सकता, ठीक है, और वो रिहेबिलिटेट भी करा सकता है कि इतना नुकसान हुआ है तो उन लोगों पे, फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री से कोई नुकसान हुआ है धुएं से, तो इंडस्ट्री पे फाइन जो लगेगा वो रिहेबिलिटेशन के लिए, एनवायरमेंट के लिए वो पैसा उसमें लगाया जाएगा, वो भी लगा, ओके, तो रिहेबिलिटेशन का वो भी इसमें लॉ में मौजूद है। सही है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बयान किया है। इसके साथ ही ये बताइएगा कि जहां पर दरख्त नहीं लगाए जा रहे, अब दरख्त जहां नहीं लग रहे हैं, कुछ ऐसे हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक होते हैं, जिस तरह कराची के लिए कुछ दरख्त ऐसे हैं, जिस तरह कोकोनट का दरख्त है वो बहुत अच्छा काम का होता है, इसके अलावा जो है नीम का दरख्त बहुत जो है वो उसकी अहमियत है कराची के इलाके के लिए। इसी तरह जब हम दूसरे इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर अपने अपने इलाकों के जो दरख्त हैं उनकी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन अब दरख्त नहीं लगाए जा रहे, इसके ऊपर जो है अवाम कैसे जो है वो नोटिस कर सकती है और वो अपना हक मांग सकती है कि हमें दरख्त की जरूरत है। एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग समझते हैं या बहुत सारे शहरी समझते हैं कि सो मोटो का एक्शन फकत सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, एक शहरी भी सो मोटो ले सकता है। अच्छा, कि नींद से जाग जाए और कहे कि कल से मैं ये करूंगा, तो उसको भी हम अपनी लैंग्वेज में सो मोटो कहते हैं। ओके, और वो ये एप्लीकेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दे, ठीक है, टाउन कमेटी को दे, यहीं से स्टार्ट होता है कि जी ये काम करें। अगर वो काम नहीं कर रहे तो फिर 199 आईनी पिटीशन है जो हाई कोर्ट में ये, लेकिन हाई कोर्ट में ये शहरी को दिखाना होगा कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गया, अच्छा, मैं डीसी के पास गया, मैं म्यूनिसिपल कमेटी के लिए पास गया, दे आर अनविलिंग, दे आर अनएबल, दे आर नॉट डूइंग दिस। उसके बाद 199 में जो है वो सिंध हाई कोर्ट या जो भी पेशावर हाई कोर्ट होगी वो उनको डायरेक्शन दे सकती है कि आप ये काम करें, ठीक है, तो फिर उनको जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा, इस पे हम जरा सी और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, आप लोग कहीं ना जाएं। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं फैज़ की अदालत में, और आज हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं दरख्तों के हवाले से। पहले हमने बात की कि एक ऐसा दरख्त कराची में जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, उसके लिए आवाम कैसे शिकायत लगा सकती है, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट जो है वो ये है कि किस तरह से दरख्त उगाने के लिए, कि जो हमें आवाम की ज़रूरत है, दरख्त जो हमें कराची में और सिंध के कई इलाकों में नज़र नहीं आ रहे होते हैं, तो उसके लिए आवाम किस तरह से उठ खड़ी हो सकती है और अपने लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, दरख्त उगाने के लिए वो जो है शिकायत लगा सकती है। तो आपने सर बताया, हमारे साथ एडवोकेट अली पलसा मौजूद है, और इन्होंने भी बताया था ब्रेक से पहले कि
آپ نے پہلے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دینی ہوتی ہے. ٹاؤن کمیٹی ٹھیک ہے جو ادارے ہوتے ہیں ہمارے, جو سیوک ادارے ہوتے ہیں ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں, وہ نہیں کرتے کام, تو ہم پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں آئینی پیٹیشن میں کہ جی ان کو ڈائریکشنز دیں, یہ کام نہیں کر رہے. آلرائٹ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم پورے ملک میں کہیں پر بھی اگر کہیں پر کسی کو فیل ہوتی ہے چیز, تو اس پہ بھی کوئی انویسٹیگیشن کرتے ہیں آ کر, یا کیا ہوتا ہے سلسلہ؟ دیکھیں جی, پوری ملک جو انوائرمنٹ ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ یہ 18ویں ترمیم ہے تو سندھ پروونس ہی اسے ڈیل کرے گا. انوائرمنٹ کے ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز ایران میں ہو رہی ہے وہ اسی وقت پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ بارڈر ملتے ہیں اور انوائرمنٹ تو آزاد ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو پرسنل, میرا جو لیگل ہم اپروچ استعمال کرتے ہیں وہ کمبائن انٹیگریٹڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایشو کراچی میں ہو رہا ہے تو اس پہ ایران کا امپیکٹ ضرور ہوگا, اور اس پہ پنجاب جو ہے وہ سائیوال, اس کا بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو پراپر ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو ہے, پیپا جسے ہم کہتے ہیں نا, کیونکہ یہ نیشنل لیول کا ہے, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پروونشل کوارڈینیشن جو منسٹری ہوتی ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایشو کراچی تک محدود نہیں ہے, یہ قصور میں بھی ہے, یہ پشاور میں بھی ہے. تو یہ کون سی منسٹری جو ہے وہ اس سے ریلیونٹ ہے؟ انوائرمنٹل منسٹری, انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج منسٹری, اور اس کے علاوہ جو پروونشل کوارڈینیشن. اچھا سر, اس پہ کیا فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ تو اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے لے کر, اوپر منسٹری ہوتی ہے اس سے لے کر جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے تک ہے, کیونکہ فارسٹ تو ہمارے ہر علاقے میں موجود ہیں. تو وہ فارسٹ جو ہے وہ ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ وہ درخت کٹے نہ, درخت اور لگائے جائیں. اور اس پہ بات کریں گے ہم کہ درخت کاٹنے پر, درخت کاٹنے پر کیا کیا پینلٹیز ہیں. بالکل جی, بالکل. اور اگر کوئی دیکھ لے کہ کوئی درخت کاٹ رہا ہے جہاں پر الاؤ نہیں ہے, ویسے بھی درخت کاٹنا الاؤ نہیں ہے, تو پھر اس کی شکایت کیسے لگا سکتے ہیں, اس بندے کے لیے سزا کیا ہے, ذرا اس پہ ذرا تھوڑے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ رورل سندھ ہے, اگر اس میں آپ جائیں گے اور آم کا جو درخت ہوتا ہے اگر اس کو کاٹا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ جو جنرل پرسپشن یہ ہے کہ یہ مرڈر کا ہے, حالانکہ مرڈر کی سزا نہیں ہوتی, لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے بچے کی طرح پالا ہے, تو اس طرح اس پہ سخت سزا ہے. فار ایگزامپل کہ 3 ایئرس کی اس پہ سزا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس پہ فائن بھی ہے. فائن اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جو فائن اکیوز پہ لگتا ہے وہ فائن پھر کمپنسیٹ کرتا ہے جو جس کا درخت کٹا ہے اس کے لاسز کو, اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ اس کو نگرانی رکھنی ہوتی ہے. اب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا اور جو ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے ان کا جورسڈکشن آ کے ایک جگہ پہ ملتا ہے. وہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ہائی وے جو بڑی بڑی ہائی ویز بنی ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو لگانے ہوتے ہیں درخت دونوں طرف. تو وہ کون پروڈیوس کرتا ہے؟ وہ فارسٹ کی نرسریاں جو ہیں ان کو پرووائڈ کرتی ہیں. ہائی وے ڈپارٹمنٹ والوں کا جورسڈکشن ہوتا ہے کہ ان کو مل کر پروٹیکٹ کریں تاکہ وہ سائیدار درخت بن جائیں وہاں, اور ان دونوں نے مل کر نگرانی کرنی ہوتی ہے کہ کوئی اس درخت کو کاٹے نہ. اچھا, اس میں ماجسٹریٹ صاحب اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں تو ماجسٹریٹ صاحب جس کے علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے وہ بھی اس پہ جس طرح سو موٹو ہے وہ ایکشن لے سکتے ہیں, اور جو حد کا ایس ایچ او ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو رہا ہے, یا فارسٹ ڈپارٹمنٹ والا جو ہے وہ ماجسٹریٹ کے پاس کمپلین بھی کر سکتا ہے کہ جی یہ ایک مافیا ہے جو درخت کاٹ رہی ہے. اور اس طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر پورے ضلع میں 144 لگا دے کہ کوئی درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا. ٹرمنگ ہو سکتی ہے لیکن کٹ نہیں سکتا. اچھا, اسی طرح اگر کہیں پر کوئی ایک ہوتا ہے کہ ایک ایج بھی ہوتی ہے درخت کی کہ وہ جب اتنی ایج تک پہنچ جائے تو پھر کہتے ہیں اجازت ہوتی ہے. یہ زیادہ تر ناردرن ایریاز میں آگے جا کر جہاں پر گیس وغیرہ کی سہولت نہیں تو وہاں پر اتنی اجازت جو ہے وہ دی گئی, لیکن جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے درخت, جب بہت ایج ہو جاتی ہے اور وہ بالکل گرنے والا, دیکھیں اس کے لیے بھی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے, جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں سے روڈ گزرنا ہے, اور پھر اس کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا جاتا ہے کہ کیا یہ درخت امپورٹنٹ ہے, انوائرمنٹ امپورٹنٹ ہے. یہ میں آپ کو ایک پٹیشن بتاتا ہوں, ہم نے 2 پٹیشن ابھی داخل کی تھی. ایک پٹیشن کا فیصلہ بھی پینڈنگ ہے. ریسرچ گارڈن تھا میرپور خاص کا, وہاں پہ وہ کالونی بنا رہی تھی سندھ گورنمنٹ, تو ہم نے وہ پٹیشن فائل کی تھی کہ یہ 1908 میں اسٹیبلش ہوا ہے, اور 19 جو ہیں آم کی ورائٹیز ہیں وہ اس میں ریسرچ کے طور پر لگائی گئی ہیں, اور ان درختوں کو کاٹا نہیں جائے. دوسری زمینیں جو ہیں وہ بنجر وہ یوز کی جائیں. تو سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ not a single inch of this land will be utilized for the colony. Really good. بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے, اور کیونکہ یہ انوائرمنٹ کا خیال رکھنا یہ ہمارے پاکستانیوں کا بہت بڑا ایک رول بھی ہے کہ اس میں شامل ہو. اسی طرح اگر کوئی درخت کاٹتا ہوا دیکھ لیتا ہے
تو وہ کس طرح سے شکایت لگا سکتا ہے؟ دیکھیں درخت ایک عام عوام کی بات، عوام کی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہماری سوسائٹی میں آ گیا کہ اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے اور لے جائیں گے تو پھر پولیس میں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کورٹ میں آپ کو چکر لگانے پڑیں گے، جس کے لیے پبلک بڑی وہ ڈسکریج ہے. لیکن میں بتاؤں کہ اگر وہ سرکاری فارسٹ کا ہے تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اس میں کمپلیننٹ بننا چاہیے، FIR درج کروانی چاہیے یا ڈائریکٹ کمپلین فائل کی جائے مجسٹریٹ کے پاس. اگر ڈپٹی کمشنر ہے تو اس کو پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہنا چاہیے کہ یا ریونیو بننا چاہیے اس میں کمپلیننٹ یا یہ، کیونکہ پبلک جو ہوتی ہے وہ اس میں دھکے نہیں کھا سکتی. اس کے لیے بھی کوئی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں ثبوت کی بالکل ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ویڈیو بنا کے، بالکل ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ جگہ کا مشیر نامہ کہتے ہیں، سائٹ میمو، کہ جی یہ کٹے ہوئے پائے گئے تھے، تصویریں بنا لیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہو گئی. لیکن آج کل جو کیسز میں مجرم چھوٹ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی غلطی جو وکلا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ویڈیو تو جمع کراتے ہیں کہ جی یہ قانون شہادت کے 164 جو آرٹیکل ہے اس کے تحت یہ ماڈرن ڈیوائس ہے، آپ یہ ویڈیو رکھ لیں. لیکن سب سے پہلے ویڈیو جمع کرتے وقت وہ اس کی اتھینٹیکیشن کی اپلیکیشن بھی دیں کہ ایکسپرٹ سے یہ کرا لیں کہ یہ ایڈیٹڈ تو نہیں ہے، کیونکہ آخر میں کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ پتہ نہیں کہ یہ ایڈیٹڈ ہے یا یہ اوریجنل ہے. پہلے ہی اس کو پہلے ہی وہ کرا لیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور اسی جتنے بھی ایکیوٹلز ہوئے ہیں مجرم چھوٹ کر ہنستے ہوئے جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ویڈیو تو ہم نے دے دی. اور بہت سارے شہری بھی اس طرح سے وہ وکلا پہ یا کورٹوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ویڈیو ہوتے ہوئے بھی مجرم چھوٹ گیا. جی ویڈیو کے ہوتے ہوئے اس لیے چھوٹ گیا کہ ویڈیو کی اتھینٹیکیشن نہیں کرائی گئی. صحیح ہے، بہت اچھے. کچھ کہنا چاہیں گے جاتے جاتے؟ شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ؟ دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ سٹیزنز اپنی ذمہ داری لیں اور لاز جتنے بھی موجود ہیں بڑے خوبصورت ہیں لیکن امپلیمنٹ ہونے چاہیے. اور سرکار جو ہے ریاست وہ ماں بن کر انوائرمنٹ ہو یا شہریوں کے حقوق ہو ان کو پروٹیکٹ کرے. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ ہمارا یہ والا شو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارا شو شیئر کر رہے ہیں اور لوگوں تک آگاہی پہنچا رہے ہیں. یہ جس طرح آج ہم نے ذمہ داری آپ لوگوں کی خاطر اس شو کے ذریعے لیے، اسی طرح آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس ذمہ داری کو پورا کریں کہ آپ اپنے پاکستانیوں کو، شہریوں کو آگاہی دیں اور ہمارا شو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں. فیض کی عدالت کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.